الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جو پوری زمین اور پوری کائنات کا تنے تنہا چلانے والا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً خاتم الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج اور ابھی جس جگہ ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ طائف کی وادی ہے، طائف کا شہر ہے اور طائف کا مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص جو عالم ہے، جو خطیب ہے، جو داعی اور مبلغ ہے، ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جانیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیوں کیا تھا، آپ کس لیے آئے تھے، کیسے آئے تھے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص دعات اور مبلغین کے لیے کہ دین کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، اس راستے پر چل کر ہمیں صبر کے ساتھ دین پر قائم رہنا ہے۔ یہ طائف کا سفر ہمیں سبق دیتا ہے۔ تو آج میں نے موضوع بنایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر مبارک سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، طائف دور جاہلیت میں بھی بڑا اہم ترین شہر تھا، مکہ کے بعد سب سے اعلیٰ شہر تھا اور اہل مکہ کا اس شہر سے بڑے روابط تھے۔ یہاں پر ایک مورتی رکھی گئی تھی جس کا نام ہے لات۔ گرمیوں میں اہل مکہ یہاں سفر کرتے اور اس کی زیارت کرتے، طائف والے اس سے فائدہ اٹھاتے۔ اسی طرح سے طائف میں سوق عکاظ ہے، حج کرنے کے بعد اہل مکہ سوق عکاظ کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ پھر یمن سے جو تجارتی قافلہ آیا کرتا تھا تو ایک راستہ طائف کا بھی ہوا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے اہل مکہ کے بہت سارے مکانات طائف کے اندر تھے، باغات تھے، ان کی کوٹھیاں تھیں، ان کے فارم ہاؤس تھے۔ تو اس طریقے سے اہل مکہ کا طائف سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو یہ طائف کی سرزمین مکہ سے 70-80 کلومیٹر کی دوری پر پہاڑ پہ واقع ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 5600 فٹ لمبائی پر یہ طائف شہر واقع ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 1400 سال پہلے کیسے اتنی بلندی کا پیدل سفر کیا ہوگا۔ یہ سفر آپ نے دنیا کے لیے نہیں کیا، یہ سفر آپ نے تجارت کے لیے نہیں کیا، یہ سفر آپ نے دین کے لیے کیا۔ شوال کا مبارک اور نبوت کا 10واں سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ الہدا کے راستے سے طائف کا سفر کرتے ہیں۔ اپنے ذہن میں 1400 سال پرانا راستہ ذہن میں پیدا کریں۔ وہ راستہ کیسا ہوگا؟ دشوار راستہ، چڑھائی والا راستہ، پیدل راستہ، اور پھر اس زمانے کی جو ہے مصیبتیں اور پریشانیاں اپنی جگہ۔ آپ نے باپیادہ سفر کیا اور
یہ آپ نے سفر کب کیا؟ جب مکہ میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا، آپ کے چچا ابو طالب وفات پا گئے، جو آپ کے لیے ہر وقت جان دینے کے لیے تیار تھے، اہل مکہ سے بچانے کے لیے اور آپ کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ بھی وفات پا گئیں، جو آپ کے دلوں کو تسلی دیا کرتی تھی، آپ کے غموں پر لگایا کیا کرتی تھی۔ جب بیوی کا بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں تو آپ کو اہل مکہ اور بھی ستانا شروع کر دیا، طرح طرح کی پریشانیاں اور آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو آپ نے سوچا دعوت کے لیے کوئی دوسری سرزمین کی طرف سفر کیا جائے، چنانچہ طائف مکہ سے قریب تھا اور اہل مکہ کی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں پر قبیلہ بنو ثقیف رہا کرتا تھا طائف کی سرزمین پر، اور اس قبیلے کے جو سردار تھے ان کی رشتہ داریاں تھیں قبیلے قریش سے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اطراف میں جو قبیلہ ہے بنو سعد کا، وہ اسی میں پلے بڑھے، وہیں پر آپ کا بچپن گزرا تھا۔ تو اس طرح سے آپ نے دعوت کے لیے طائف کا سفر جو ہے منتخب کیا اور پیدل چل کر طائف تشریف لاتے ہیں۔ طائف آنے کے بعد یہ سنگلاخ وادی، پہاڑی راستہ اور پیدل راستہ، میں یہاں پر ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم احساس نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے پیدل کتنی مصیبتیں جھیلی، کتنے مشکلات کا سامنا کیا۔ جب میں 2010 میں سعودی عرب پہلی مرتبہ آیا تھا اور میرا پہلا عمرہ تھا، پہلا عمرہ انسان کے دل میں ایک شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کعبہ دیکھنے کا، حرم پاک دیکھنے کا، عمرہ کرنے کا، زمزم پینے کا، وہ شوق اپنا ہی ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہی انداز کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں نے جبل ثور پہ چڑھائی کی تھی، میں پیدل اس پہ چڑھا تھا، جبکہ ابھی راستہ بنا ہوا ہے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہے، دکانیں کھل گئی ہیں، پانی پی پی کے آپ چڑھ سکتے ہیں۔ 2 کلومیٹر کی لمبائی جبل ثور۔ جب میں اونچائی سب سے ٹاپ پہ چڑھا تو اس وقت مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے، دین کو بچانے کے لیے آپ نے کیسے اس پہ چڑھائی کی ہوگی۔ آپ بھی چڑھے تھے، جب مکہ والے آپ کی تلاش میں تھے، آپ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ اپنے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبل ثور پہ چڑھ گئے اور اس کی چڑھائی پہ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، 3 دن تک وہاں چھپے ہوئے تھے۔ میں وہاں محسوس کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے اس طرح سے کتنی تکلیفیں جھیلی ہوں گی، اور یہ طائف کا سفر بھی وہی احساس دلاتا ہے۔ تو ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ درد ہم نے جھیلا نہیں ہے، ایمان کی جو مشکلات ہیں وہ ہم نے دیکھی نہیں ہیں، دین کی دعوت کے لیے جو سفر ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، دین کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس پر کیسے صبر کیا جاتا ہے ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے، تو ہم محسوس کیسے کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پر آتے ہیں اور بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو بلاتے ہیں، یہ تینوں آپس میں بھائی تھے، ان کو بلاتے، ایک نام ہے عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اللہ کا پیغام ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، میرے اوپر، میرے نبی ہونے پر، میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ کسی نے ایمان نہیں لایا، آپ کی کسی نے بات نہیں مانی، بلکہ سخت الفاظ آپ کے لیے استعمال کیا۔ ایک نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو میں کعبہ کا پردہ چاک کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ نبی بنانے کے لیے کوئی ملا نہیں تھا۔ اور تیسرے نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو تمہاری بات ٹھکرا دوں، یہ میرے لیے بہت خطرناک ہے، لیکن اگر تم نبی نہیں ہو، جھوٹے ہو، تو پھر تم سے مجھے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تینوں نے اس طریقے سے جواب دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا، جو باتیں بولی، خاموش ہو جاؤ، اپنے تک ان باتوں کو محدود رکھو، کسی سے بیان نہ کرو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن قیام کرتے ہیں اور طائف کے بڑے بڑے سرداروں سے ملتے ہیں، ہر گھر میں جاتے ہیں، ہر فرد سے ملتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں۔ کسی نے آپ کی بات نہیں سنی، بلکہ مکہ کے یہاں طائف کے سرداروں نے، طائف کے جو اوباش لوگ تھے، بدماش لوگ تھے، گنڈے قسم کے تھے، موالی تھے، مجنون اور دیوانہ تھے، بچے تھے، ان سب کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ اس کو پتھروں سے ہلاک کرو، اس کو مارو، تکلیف دو، گالیاں دو، ستاؤ، اس کا ٹھٹھا مخول کرو۔ چنانچہ طائف کے اوباشوں نے دونوں طرف سے، راستے کے دونوں طرف سے صفیں لگا لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے بیچ میں تھے، دونوں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ کو لہو لہان کیا جا رہا تھا، آپ کو گالیاں دی جا رہی تھی، پتھر برسا کر ہنسے جا رہے تھے، آپ کا سخریہ کیا جاتا تھا، آپ کو گالی دی جا رہی تھی اور آپ صبر کر رہے تھے۔ آپ کا غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا تھا، چنانچہ اس کے سر میں بھی چوٹ آئی، ان کا بھی سر پھوٹ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں آئی کہ آپ غشی کھا کے گر گئے، آپ کے بدن سے خون ٹپک رہا تھا، آپ کے پیروں میں خون کے لتھڑے پڑ گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ یاد کیجئے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں 3231 نمبر کی اور صحیح مسلم میں 1795 نمبر کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول، هل اتا علیک یوم کان اشد من یوم احد، کیا آپ کے پاس، کیا آپ پر احد کے دن جو تکلیف پہنچی تھی، آپ احد میں ستائے گئے، آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کو اذیت پہنچی، آپ کو مصیبت پہنچی، دانت مبارک شہید کیا گیا، آپ کو کڑی چبھی، آپ خندق میں گر پڑے، بڑی تکلیفیں ہوئی تھی احد کے دن، کیا اس دن سے زیادہ کبھی تکلیف آپ کو ہوئی؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، تمہاری قوم قریش نے مجھے بڑی تکلیفیں دی، بڑی اذیتیں دی، لیکن ان اذیتوں سے زیادہ طائف والوں نے اذیت پہنچائی۔ عقبہ کے دن جب میں نے طائف کے سردار عبد یالیل کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے رد کر دی، مجھے تکلیف پہنچائی گئی، اور مجھے قرن الثعالب کے پاس جب ہوش آیا تو میں دیکھتا ہوں ابر پھیلا ہوا ہے، ابر اور بادل پھیلا ہوا ہے، اس بادل میں جبریل علیہ السلام مجھے نظر آئے، یہ بادل مجھے سایہ کر رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، محمد، آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے جو سلوک کیا ہے رب نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور آپ کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین نے ملک الجبال کو بھیجا ہے، ملک الجبال، پہاڑ کے بادشاہ کو بھیجا ہے، آپ حکم کیجئے، جو چاہیں حکم کیجئے اور فرشتے سے جیسی چاہیں مدد لے سکتے ہیں آپ۔ تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الجبال نے سلام کیا، آواز دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور کہا، اے محمد، تم کیا چاہتے ہو؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ حکم دیں، میں ان دونوں پہاڑوں کو، طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر میں پیس دیتا ہوں، اگر آپ حکم کریں تو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، نہیں، ان کو ہلاک نہ کرو، ان کو پہاڑوں کے درمیان چکنا چور نہ کرو، انہیں معاف کر دو، ان کو چھوڑ دو، مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن کی وہ اس آیت کا منظر ہمیں یہاں نظر آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت کے نبی بنا کر بھیجا، آپ رحمت کا نبی بن کر آئے،
آپ کو پتھر سے لہو لہان کیا گیا، آپ کو گالی دی گئی، آپ کو مارا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ طائف جس مقصد سے آئے اس مقصد میں ناکامی ہوئی، یہاں سے بھگایا جا رہا تھا، آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، اور پھر اللہ کی طرف سے مدد کرنے والا فرشتہ آیا، آپ نے معاف کر دیا۔ یہ ہے نبی رحمت، نبی کی دعوت، اور دعوت کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر، اور پھر صبر کرتے ہوئے اپنے اخلاق، بہترین اخلاق کا مظاہرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تھے، لہو لہان تھے۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کے طائف شہر کی وادی سے دور 5 کلومیٹر دور لے جاتے ہیں ایک باغ کی طرف، جو ربیعہ کا، مکہ کے سردار ربیعہ کا باغ، ان کے بیٹوں کا باغ تھا، عتبہ اور شیبہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باغ میں پناہ دیتے ہیں۔ عتبہ اور شیبہ یہ کسی زمانے میں ابو طالب کے پاس بھی پہنچا تھا اور کہا تھا اپنے بھتیجے کو دین کی دعوت سے روکو، منع کرو اس کو، اگر تم منع نہیں کر سکتے تو میرے لیے چھوڑ دو، یا تو میں اسے ہلاک کر دوں یا مجھے ہلاک کر دے۔ یہی عتبہ اور شیبہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آج اس کے دل میں رحمت ڈال دی تھی، مہربان ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر اسے بھی ترس آ گیا، اپنے ایک عیسائی غلام کو بھیجا اور ساتھ میں انگور بھیجا، جاؤ ان پر انگور پیش کرو، انہیں کھانے کے لیے انگور دو۔ اس غلام کا نام عداس تھا، آج بھی وہاں پر عداس مسجد ہے اس علاقے میں، مسنات کے علاقے میں، ویسے یقین سے نہیں کہا جا سکتا وہی جگہ ہے، لیکن آج بھی لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ عداس نامی غلام انگور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور لیتے ہیں اور بسم اللہ کہہ کر کھاتے ہیں۔ عداس جب بسم اللہ سنتا ہے چونک پڑتا ہے، کہا یہاں والے بسم اللہ تو نہیں کہتے ہیں، بڑا عجیب جملہ ہے یہ۔ تو آپ نے پوچھا تم کون ہو، تم کدھر سے آئے ہو، تمہارا دین اور مذہب کیا ہے؟ تو عداس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میں عیسائی ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم ایک نیک آدمی کی بستی سے ہو، اس کا نام یونس بن متہ تھا۔ تو یہ حیران ہو جاتا ہے غلام کہ آپ کو کیسے پتا؟ میں فلاں بستی سے ہوں، میری بستی میں فلاں بزرگ رہا کرتے تھے۔ کہا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ چنانچہ عداس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا بوسہ لیا، ہاتھ کا بوسہ لیا، پیر کا بوسہ لیا۔ جب عتبہ اور شیبہ نے دیکھا میرا غلام ایسی حرکت کر رہا ہے، اسے بلایا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی بات نہ سنو، یہ تمہیں اپنا دیوانہ بنا لے گا، تمہیں بہکا دے گا، تمہارے پاس جو دین ہے اس سے اچھا دین ہے، اس کی بات نہ سنو۔ لیکن جس کی طرف سے ہدایت ہو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن میں جسے ہدایت دینا چاہوں وہ ہدایت یاب ہو سکتا ہے۔ ہدایت عداس کی قسمت میں تھی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ بہرکیف عداس اس سفر میں مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں اس کے علاوہ تکلیفیں پہنچتی ہیں، غم ملتا ہے، حزن و ملال ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں زیادہ فائدہ نہیں ملتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے فرشتوں کے ذریعہ تو دل کو تسلی ہوتی ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ طائف سے آپ واپس لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب دیکھا یہاں کی زمین بنجر ہے، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن امید تھی کہ ان کی نسلوں میں لوگ آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ آپ یہاں سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور زید سے کہتے ہیں چلو مکہ کی طرف۔ راستے میں واپس پلٹتے ہوئے سیل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، آتے ہیں الہدہ سے، جاتے ہیں سیل کی طرف سے۔ وادی نخلہ وہاں پڑتا ہے، وہاں کچھ دن آپ پڑاؤ کرتے ہیں۔ ایک دن مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کی تعداد آئی اور قرآن جب سنا تو انہیں عجیب محسوس ہوا، یہ کون سی چیز ہے؟
اور قرآن کی تلاوت سن کر جنوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مزید تسلی ہوتی، فرشتوں کے ذریعے تسلی ہو رہی ہے، عداس کا اسلام لانا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ پھر راستے میں لوٹتے ہوئے یہ تسلی کی چیز ہے کہ اگر انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے آپ کو ٹھکرا دیا، ایمان میں داخل نہیں ہوا، تو ایک دوسری مخلوق جنوں کی جماعت آپ پر ایمان لا رہی ہے، یہ آپ کے لیے تسلی تھی۔ پھر آپ مکہ جب پلٹنے لگتے ہیں تو زید کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول مکہ والوں نے تو آپ کو نکال دیا ہے، مکہ کیسے جائیں گے، کس طرح سے جائیں گے، آپ کو پھر سے تکلیف پہنچائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زید، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ضائع نہیں کرے گا، اپنے نبی کی مدد کرے گا، اپنے دین کی مدد کرے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں سے مدد مانگی کہ مجھے پناہ دو، مکہ پہنچا دو، بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، مگر اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ مطعم بن عدی یہ کافر تھے، مکے کے کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مدد مانگی کہ مجھے تم پناہ دو اور مجھے مکہ پہنچا دو، چنانچہ اس نے وعدہ کر لیا، خود اپنی اولاد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی اس خدمت سے بہت خوش ہوئے، اور جب بدر کی لڑائی ہوئی اور بدر میں کفار پکڑ کے لائے گئے، قیدی بنا کر لائے گئے، تو مطعم بن عدی کے لڑکے جبیر بن مطعم یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہائی کی مانگ کی، ان لوگوں کو رہا کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں اے جبیر بن مطعم، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے کہتا ہے ان کو آزاد کر دو، میں سب کو آزاد کر دیتا۔ تو آپ نے ایک کافر کی خدمت کی قدر کی ہے۔ اسلام ایسا نہیں کسی کی قدر نہیں کرتا، اسلام خدمت کی قدر کرتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بدھائی، جب یہاں سے غمگین واپس آئے تو راستے میں کچھ تسلی دی، پھر اس کے بعد ایک بڑی تسلی اللہ رب العالمین نے دی کہ جب آپ طائف سے واپس لوٹ کر آئے تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا، اسراء اور معراج کروایا۔ آپ مکہ سے بیت المقدس جاتے ہیں، یہ اسراء ہے، اور بیت المقدس سے آسمان کا سفر کرتے ہیں، آسمان اولیٰ کا، سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، یہ معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، یہ آپ کی دل کی تسلی کے لیے۔ پھر ہجرت کا مرحلہ وار واقعہ پیش آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی کہ ان کی نسلوں سے لوگ آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے، چنانچہ جب مکہ فتح ہوتا ہے سن 8 ہجری میں، اور یہ حادثہ طائف کا نبوت کے 10ویں سال کا ہے، یعنی تقریباً جب طائف فتح مکہ ہوتا ہے، اسلام مضبوط ہوتا ہے، مسلمان کی تعداد بڑھتی ہے، مسلمان شان و شوکت والے بن جاتے ہیں، تو اہل طائف کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ لوگ اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہیں، چنانچہ یہاں کا ایک سردار عروہ بن مسعود ثقفی بنو ثقیف سے تھے، سب سے پہلے مدینہ پہنچتے ہیں اور اسلام قبول کر کے واپس پلٹتے ہیں طائف اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں میں انہیں تیر مار کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی جو آواز لگاتے ہیں وہ آواز بعد میں چل کر اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رنگ لاتی ہے کہ 11 سال کے بعد سارے اہل طائف مسلمان ہو جاتے ہیں، سارے لوگ۔ تو اس سفر طائف رسول سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ سبق دیتے ہیں اے ایمان والو، ایمان کے راستے پہ چلنا ہو میری طرح چلو، ایمان کے راستے پہ اگر تم استقامت چاہتے ہو تو اس راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرو، جیسے میں نے طائف میں صبر کیا تھا۔ تم حزن و ملال کا شکار نہ ہو۔ خصوصاً اہل علم کے لیے، علماء کے لیے اور دعات کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اگر ایک جگہ دین کے لیے راستہ دشوار ہو گیا ہے، اگر ایک جگہ دعوت دین کے لیے جگہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک اور مخدوش ہو گئی ہے، تو دعوت کے لیے آپ دوسری جگہ جائیں۔ آپ دعوت کے لیے ان بھائیوں کا احساس کریں جن تک دین نہیں پہنچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس جا کر اگر وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا ہے، مایوس نہ ہو جائیں، اللہ اس کا فائدہ بعد میں دیتا ہے۔
آپ مایوسی کا شکار نہ ہو، اور دعوت دین کے راستے میں اگر مشکلات آتی ہیں تو آپ صبر کریں۔ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ دین پر اگر چلنا چاہتے ہیں اور نبی سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، نبی کے راستے پر چل رہے ہیں اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے جو کٹھنائیاں اور پریشانیاں جھیلی ہیں ان کا ادراک کریں، ان کا احساس کریں، اور دین کے راستے میں آنے والی پریشانیوں پہ صبر کریں۔ یہی زندگی کا نام ہے اور یہی دین کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط کر دے کہ دین پر چلنے کے لیے جو مشکلات آتی ہیں انہیں ہم صبر کر سکیں، ان پر ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے۔ بار الہ نبی سے محبت کرنے والا بنا دے۔ بار الہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ بار الہ نبی کی محبت میں نبی نے جس طرح دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ کا سفر کیا، ہمیں بھی اس طرح سے محبت رسول میں دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اس راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہمارا دل مضبوط کر دے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، ہمارے اندر وہ جذبہ دے جو جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور اصحاب رسول کے اندر تھا، دین کو پھیلانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے۔ بار الہ ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دے، ہمارے اعمال کے اندر اصلاح پیدا فرما دے۔ یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے اور ہم گنہگار بندے ہیں، تو اپنے بندوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم گنہگار بندوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے لے، اور ظالموں کو جو مسلمانوں پر مسلط ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، ان ظالموں کو تو دنیا ہی میں عبرتناک سزا دے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، چیچینیا اور برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے اور سہتے ہیں ان کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان پر اور تیرے دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔